بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ گفتگو اس سلسلہ کی، جیسا کہ پچھلی گفتگو کے آخر میں بھی عرض کیا کہ آخری ہے، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے سال محرم کے موقع پر پھر اہل بیت کی سیرت پر گفتگو ہوگی۔ آپ کی شہادت کے حوالے سے خاص نقطہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آئے تو شہید نہیں ہوئے فوراً، آپ خیمے میں تھے تو شہید نہیں ہوئے، آپ گھوڑے پر تھے تو شہید نہیں ہوئے، آپ گھوڑے سے گرے تو شہید نہیں ہوئے، آپ حالت نماز میں کیوں شہید ہوئے؟ یعنی یہ نقطہ، نماز کی حالت میں تھے جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ کی روح سجدے کی حالت میں کیوں کف سے انصری سے جدا ہوئی؟ تو جواب ملے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو جوڑا ہے۔ قرآن کلام ہے اور اہل بیت اس کی تفسیر ہے۔ کربلا میں امام علی مقام کی شہادت کا یہ منظر قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کا عملی نمونہ تھا۔ کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور صلاۃ سے۔ دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، صبر اور صلاۃ سے مدد مانگنے کا۔ حکم صبر سے شروع ہوا ہے، صلاۃ پر ختم ہوا ہے۔ پہلے صبر کا بیان ہے، پھر صلاۃ کا بیان ہے۔ تو حالت سجدہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کیا میسج ہے اور اس آیت کے ساتھ کیا مطابقت اور مناسبت ہے؟ گویا امام حسین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے تھے کہ میری زندگی کی ابتدا صبر سے ہوئی۔ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ رحمت للعالمین کی جدائی ملی، صبر کیا۔ پھر کچھ دن گزرے تھے کہ سیدۃ النساء کی جدائی کا صدمہ ملا، صبر کیا۔ بڑے بھائی کا کلیجہ کٹا تو صبر کیا۔ علی المرتضیٰ کو شہید کیا گیا تو صبر کیا۔ مدینے سے نکلا، میں نے صبر کیا۔ مکہ چھوٹا، صبر کیا۔ کربلا پہنچے، صبر کیا۔ پانی بند کیا گیا تو صبر کیا۔ علی اکبر کو مارا گیا تو صبر کیا۔ عباس مارے گئے تو صبر، اصغر مارے گئے تو صبر، اون و محمد مارے گئے تو صبر کیا۔ کوفے میں مسلم بن عقیل کو مارا گیا، ہم نے صبر کیا۔ ان کے بیٹے ابراہیم و محمد کو مارا، ہم نے صبر کیا۔ زینب کے بیٹوں کو مارا گیا، ہم نے صبر کیا۔ حر کو مارا گیا، میں نے صبر کیا۔ میں صبر کرتا رہا زندگی ساری۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر اس کا واضح ترین نمونہ تھی، عملی تفسیر تھی اس کی۔ پھر جب زندگی کا آخری وقت آیا تو میں نے اس آیت کے آخری حصے پر عمل کر کے دکھا دیا۔ میں نے اپنی زندگی نماز پہ ختم کر دی، تاکہ جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے میری زندگی شروع ہو، اور جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہاں حسین کی دنیاوی زندگی کا اختتام ہو۔ یعنی عملی نمونہ تھی اس آیت کریمہ کی۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا امام علی مقام کی زندگی سے، دیکھیں نا، اس حالت میں بھی آپ نے نماز قضا نہیں ہونے دی۔ سب کچھ جا چکا ہے، بچے چلے گئے، شیر خوار بچے چلے گئے، جوان بیٹے چلے گئے، سب کچھ جا چکا ہے، لیکن نماز پھر بھی مقدم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نماز کی محافظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری یہ حاضری اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی عظیم قربانیوں کا صدقہ ہمارے مرحوم و مغفور جناب محترم محمد عرفان صاحب، یا الہ العالمین، ان کی دینی کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ دعا ہے کہ وہ قبول فرمائے، ان کی قبر کی زندگی کو نور علی نور بنائے، ہمیں بھی اپنی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین۔